بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ النحو کا الدرس الخامس با الجملۃ الفعلیۃ و ارکانھا پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ حصۃ قواعد الصرف کا الدرس السابع باب تفاعل پڑھیں گے۔ یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے ایک باب ہے، تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیں۔ عزیز طلبہ، ثلاثی مزید کی اصطلاح آپ بار بار سن رہے ہیں۔ ثلاثی مزید کسے کہتے ہیں؟ شاباش۔ ثلاثی مزید وہ اسم یا وہ فعل ہے جس میں 3 حروف اصلی کے ساتھ حروف زائدہ بھی ہو۔ اب اس کی ہم نے کچھ تفصیل اس طرح پڑھی ہے کہ جن ابواب میں ایک حرف زائد ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3 ہے، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ۔ اور وہ ابواب جن میں 2 حروف زائدہ ہے وہ کتنے ہیں؟ 4 ابواب ہے، باب تفاعل، باب تفاعل، باب افتعال اور باب انفعال۔ اور وہ ابواب جن میں 3 حروف زائدہ ہے ان کی کتنی تعداد ہے؟ ایک ہی باب ہے، باب استفعال۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم ان ابواب میں سے 5واں باب پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل ابواب پڑھے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے باب تفاعل۔ یہ ان ابواب میں سے ہے جن میں کتنے حروف زائدہ ہے؟ 2 حروف زائدہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس باب کی علامت جانتے ہیں۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد الف زائد ہوتا ہے، جیسے تقابل، اس کا وزن کیا ہے؟ تفاعل۔ اب فا، عین اور لام یہ تینوں حروف اصلیہ ہے، اور فا کلمہ سے پہلے جو تا ہے اور فا کلمہ کے بعد جو الف ہے یہ دونوں حروف کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ اب باب تفاعل کا استعمال دیکھتے ہیں۔ باب تفاعل ہم کب استعمال کریں گے؟ تو عزیز طلبہ، جب کوئی فعل 2 افراد کے درمیان اس طور پر مشترک ہو کہ وہ دونوں اس فعل کے فاعل بھی ہوں اور مفعول بھی، تو اس کے لیے باب مفاعلہ کی طرح باب تفاعل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں دونوں فاعل بھی ہوں گے اور دونوں کیا ہوں گے؟ مفعول بھی۔ البتہ اس باب میں ان دونوں افراد کو بطور فاعل لایا جاتا ہے، جیسے تفاہم خالد و ساجد، خالد اور ساجد نے ایک دوسرے کو سمجھا، بخلاف باب مفاعلہ کے کہ اس میں ایک کو فاعل اور دوسرے کو مفعول لایا جاتا ہے۔ باب مفاعلہ میں آپ کو یاد ہے جو مثالیں آپ نے پڑھی تھی، ناصر احمد خالدن، احمد اور خالد نے ایک دوسرے کی مدد کی، تو اس جملے میں ہم نے کہا تھا کہ احمد فاعل ہے، خالدن کیا ہے؟ مفعول ہے۔ تو باب مفاعلہ میں ہم ایک کا ذکر بطور فاعل اور دوسرے کا ذکر بطور مفعول کرتے ہیں، لیکن باب تفاعل میں ہم دونوں کا ذکر کس طریقے سے کر رہے کہ وہ دونوں کیا ہے؟ فاعل ہے۔ جیسے کہ اس جملے میں تفاہم خالد و ساجد، خالد اور ساجد دونوں کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں
باب تفاعل کی صرف صغیر، آپ تمام طلبہ میرے ساتھ صرف صغیر پڑھیے اس فعل سے۔ تقابل یتقابل تقابلا فهو متقابل، وتقوبل يتقابل تقابلا فذاك متقابل، الامر منه تقابل والنهي منه لا تتقابل۔ اب ہم عزیز طلبہ باب تفاعل کی صرف کبیر پڑھتے ہیں۔ آپ طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ گردانیں پڑھیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی معروف کی گردان پڑھتے ہیں۔ تقابل تقابل تقابلوا تقابلت تقابلتا تقابلنا تقابلت تقابلتما تقابلتم تقابلتی تقابلتما تقابلتن تقابلت تقابلنا۔ اب ہم فعل ماضی مجہول کی گردان پڑھیں گے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے عزیز طلبہ یہ جو فعل ماضی مجہول میں واو آیا ہے یہ کیسے آیا ہے؟ تو اس کے لیے عزیز طلبہ میں آپ کو سب سے پہلے ماضی مجہول کا ایک دفعہ قاعدہ دوبارہ بتا دوں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ ماضی مجہول ماضی معروف سے بنتا ہے، اور وہ اس طرح بنتا ہے کہ عین کلمہ کو کسرہ دیا جائے، لام کلمہ اور ساکن حروف کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، ان کے علاوہ جتنے حروف متحرک ہو خواہ وہ اصلی ہو یا زائد انہیں مضموم بنا دیا جائے۔ تو جب ہم اس قاعدے کا اجرا یہاں کریں گے عزیز طلبہ، یعنی جب ہم حرف تا جو کہ حرف زائد ہے اور اس کے بعد جو فا کلمہ ہے، فا کلمہ کو جب ہم ضمہ دیں گے تو اس کے بعد والا الف ضمہ کی مناسبت سے واو سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فعل تقابل سے کیا بنا؟ تقوبلا۔ آئیے اس سے گردان پڑھتے ہیں۔ تقوبلا تقوبلا تقوبلو تقوبلت تقوبلتا تقوبلنا تقوبلتا تقوبلتما تقوبلتم تقوبلتی تقوبلتما تقوبلتن تقوبلت تقوبلنا۔ اب ہم فعل مضارع معروف سے گردان پڑھیں گے۔ یتقابل یتقابلانی یتقابلون تتقابل تتقابلانی یتقابلنا تتقابل تتقابلانی تتقابلون تتقابلین تتقابلانی تتقابلنا اتقابل نتقابل۔ اس کے بعد ہم فعل مضارع مجہول کی گردان پڑھیں گے۔ یتقابل یتقابلانی یتقابلون تتقابل تتقابلانی یتقابلن تتقابل تتقابلانی تتقابلون تتقابلین تتقابلانی تتقابلن اتقابل نتقابل۔ اس کے بعد ہم اسم الفاعل کی گردان پڑھیں گے۔ متقابل متقابلانی متقابلون متقابلۃ متقابلتانی متقابلات۔ اس میں مفعول متقابل متقابلانی متقابلون متقابلۃ متقابلتانی متقابلات۔ فعل امر تقابل تقابلا تقابلوا تقابلی تقابلا تقابلنا۔ اور فعل نہیں کیا بنے گی گردان؟
لا تتقابل، لا تتقابل، لا تتقابلوا، لا تتقابلی، لا تتقابلا، لا تتقابلنا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی باب تفاعل کی صرف صغیر اور صرف کبیر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گردانیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں تدریبات کی جانب۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل مصادر کی صرف صغیر اور ان سے بننے والے فعل ماضی معروف و مجہول، مضارع معروف و مجہول۔ اچھا جی، منفی جہد بلن، منفی مؤکد بلن، اس کو چھوڑ دیجئے۔ امر، نہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردان اپنی درسگاہ میں سنائیے۔ تو فی الحال تو آپ گھر میں کسی بڑے کو سنائیں گے ان مصادر سے: تبارکن، تجانب، تعاون، تناصر اور تسامح۔ ٹھیک ہے۔ التدریب الثانی، مندرجہ ذیل افعال سے مطلوبہ گردان تحریر کرے۔ تبادلہ سے فعل منفی مؤکد بلن معروف، یہ آپ نے نہیں کرنی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تقاتل سے اسم مفعول، تشارک سے فعل امر، تجانب سے فعل ماضی مجہول، تظاہر سے فعل مضارع مجہول، تخاصم سے اسم فاعل۔ تو تقاتل سے اسم مفعول کیا بنے گا؟ متقاتل، شاباش۔ تشارک سے فعل امر، تشارک۔ تجانب سے فعل ماضی مجہول، تجونب۔ تظاہر سے فعل مضارع مجہول، یتظاہر۔ اور تخاصم سے اسم فاعل، متخاصم، شاباش۔ اس کے بعد ہے تدریب الثالث، مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں باب تفاعل سے بننے والے افعال اور اسماء کی نشاندہی کرے اور مثال کے مطابق ان کی تفصیل بھی لکھیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ 8 آیات ہے، ان میں سے آپ نے سب سے پہلے ان اسماء اور افعال کی نشاندہی کرنی ہے، پھر ان کی تفصیل بھی لکھنی ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 1، تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو اس آیت میں کیا فعل ہے؟ تبارک۔ وزن کیا ہے؟ تفاعل۔ حروف اصلیہ کیا ہے؟ با، را، کاف، شاباش۔ حروف زائدہ کیا ہے؟ تا، الف۔ اچھا، گردان کون سی ہے؟ یہ ماضی معروف، اور صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ تو عزیز طلبہ، باقی تدریب آپ نے اسی طریقے سے مکمل کرنی ہے۔ الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا الواجب المنزلی یہ ہے کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں اور تدریبات ہدایات کے مطابق حل کرنی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔